یقینی طور پر ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ اس وقت میں کہ جب اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا، عرب ہنگامی سربراہ اجلاس ہوا اور پاکستان بھی اس کا حصہ تھا۔ وہاں پر نہ صرف ترکی نے بلکہ عراقی وزیر اعظم نے بھی کہا کہ ہمیں ایک ایسا الائنس بنانا چاہیے کہ آئندہ کسی کی جرت نہ ہو، آئندہ کسی کی ہمت نہ ہو۔ اس کانٹیکسٹ میں کہ اسرائیل کا جو گریٹر اسرائیل کا پلان ہے اس میں وہ نہ صرف اپنے پڑوسی ممالک تک بلکہ دور تک قبضے کا منصوبہ رکھتا ہے، اور اس قبضے کے منصوبے کو روکنے کے لیے یقینی طور پر پاکستان نے بھی یہ کہا کہ بحیثیت اسلامی ایٹمی ملک ہماری جو ذمہ داری ہمیں دی جائے گی، لگائی جائے گی، اور جو ہماری کمٹمنٹ ہے اس پر ہم پورا اتریں گے۔ خود نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے الجزیرہ کو انٹرویو میں اسلامی نیٹو کا جو کانسیپٹ ہے اس سے متعلق بات کی تھی اور کہا تھا کہ ہمیں اس قسم کے کسی الائنس کی طرف آئندہ آنے والے دنوں میں جانا ہوگا، اور اگر اتنے بڑی گیدرنگ کے بعد جس میں تقریباً 60 ممالک شریک تھے ہم کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے یا کوئی روڈ میپ نہیں دے پاتے تو یہ یقینی طور پر افسوسناک ہوگا۔ اور وہیں پر سائیڈ لائن پہ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ملاقات ہوئی، جس میں انہوں نے کہا کہ میں شہباز شریف کے دورہ ریاض کا منتظر ہوں، اور آج جب وزیر اعظم شہباز شریف اپنی کابینہ کے ساتھ ریاض پہنچے تو انہیں ایئر پروٹوکول دیا گیا، پھر ان کی لینڈنگ ہوئی، شاندار استقبال ہوا۔ قصر یمامہ پہنچنے پر خود سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ان کا پرتپاک استقبال کیا، اور پھر وہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ جو کہ بھارت کے لیے یقینی طور پر حیران کن ہے، نہ صرف بھارت کے لیے حیران کن ہے بلکہ دنیا بھر کے لیے حیران کن ہے۔ عالمی میڈیا اس پر شہ سرخیاں لگا رہا ہے۔ وہیں ساتھ ہی ساتھ اس میں امریکہ اور اس کے جو اتحادی ہیں جنہوں نے گلف کو یہ یقین دلایا ہے، عرب ممالک کو یہ یقین دلایا ہے کہ ان کی سیکیورٹی امریکہ کے ذمہ ہے، لیکن قطر کے معاملے میں ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آیا، اور خود قطر پر حملے کے بعد نیتن یاہو مارکو روبیو کے ساتھ بیٹھ کر کھڑے ہو کر پریس کانفرنس میں یہ کہتے ہیں کہ جہاں بھی ہمیں لگے گا خطرہ ہے، دہشت گرد ہیں، ہم انہیں ٹارگٹ کریں گے۔ ایسے میں یہ شفٹ، یہ سوئچ جو ہے یہ یقینی طور پر بہت امپورٹنٹ ہے، اور کیا آئندہ آنے والے دنوں میں مزید عرب ممالک جو ہیں وہ بھی اس کا حصہ بنیں گے؟ کیا جو موجودہ صورتحال ہے وہ کس حد تک بدل سکتی ہے؟ میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ جنرل صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ یقینی طور پر اسلامی نیٹو کی ایک بات عرب سربراہی اجلاس کے درمیان ہوئی جو ہنگامی اجلاس ہوا، خود نائب وزیر اعظم نے الجزیرہ کو انٹرویو میں کہا، عراقی وزیر اعظم نے بھی کہا، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس سمت میں پہلا قدم ہے؟ کیونکہ عرب ممالک کو یہ اندازہ ہوا ہے کہ جہاں اسرائیل کے مفادات آئیں گے وہاں امریکہ اپنے سارے معاہدے پس پش ڈال دے گا اور اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آئی تھنک جی پوری قوم کو مبارک ہو۔ مبارک میں اس لیے دے رہا ہوں کہ آج الحمدللہ یہ معاہدہ ایک پرفارمنگ پاکستان کے ساتھ ہوا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا سعودی عربیہ کے ساتھ بہت پرانے اسٹریٹجک ڈیفینسو ریلیشن شپ ہے، ہمارے وہاں پہ ملٹری موجود ہے، بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پاکستان کو چنا ہے جو دونوں مساجد ہیں ہماری، جو دونوں حرم پاک ہیں، ان کی حفاظت کے لیے، تو دس گریٹ ریکگنیشن جی پاکستان کے لیے۔ سعودی عربیہ کے ساتھ انیشلی تو اس کو ہم اسی میں کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو زیادہ بہتر ہے کہ ہمارا جو اپنا دونوں ملکوں کے درمیان معاہدہ ہو کہ ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا، یعنی کہ مشکل کے جو حالات جو پاکستان اس ریجن میں دیکھ رہا ہے ہندو زائنزم کا وکٹم ہو کے، اور وہ سعودی عربیہ جو وہاں پہ مڈل ایسٹ کا جو وکٹم ہو رہا ہے جی اسرائیلی اپلیکیشن جو جوئش زائنزم ہے، تو اس کا فیوچر اب ان ممالک نے دیکھ لیا، خاص طور پہ سعودی عربیہ کو جو تھریٹ ہے وہاں سے، آئی تھنک اس کو ایڈریس کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ ایک اشورڈ اسٹریٹجک پارٹنرشپ از اے ہیوج، اور آف کورس جب یہ آرکیٹیکچر کریٹ ہوگا، فردر اسٹرینتھن ہوگا، جو آلریڈی ہسٹوریکلی تو بہت پرانا چل رہا ہے۔ 82 کا تو پروٹوکال بھی ہمارا 1982 سے جو ہمارے امان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں، آلریڈی کویت کی وار میں پاکستانی ٹروپس وہاں پہ ڈپلائڈ رہے، آرمر بریگیڈز رہے، بہت عرصہ وہاں پہ ڈپلائڈ، لیکن دس از ہیوج ان پریزنٹ انوائرمنٹ جس طریقے سے خطے کی صورتحال ہے، اینڈ آف کورس اشورڈ سپورٹ، اور یہ جو سیکیورٹی آرکیٹیکچر تیار ہوا، اب اس کے ساتھ اور ممالک کے بھی جڑنے کے بہت چانسز ہیں۔ تو ہیونگ سیڈ دیٹ آئی تھنک پاکستان کے لیے اور سعودی عربیہ کے لیے بھی اتنی بڑی کامیابی ہے، اور سعودی عربیہ نے ایک دفعہ پھر ثابت کیا کہ وہ پاکستان کا نہ صرف بہت اچھا اسٹریٹجک پارٹنر ہے بلکہ دونوں ایک دوسرے کی سوورینٹی کے لیے، ایک دوسرے کی اسٹریٹجک اٹانومی کے لیے یہ یاد رکھے گا جی، ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اس کو انہانس کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، اور یہ کامیابی ہے بنیان المرصوص کے بعد جو ہمارا جو نوشن آف وکٹری لکھا گیا الحمدللہ، جو ہماری ملٹری نے لکھا عوام کی مدد سے، اور نیشنل ریزالو، ہمارے ڈیفینس، ہماری پوٹینشل کا یہ نتیجہ ہے۔
اور یہ کامیابی میں بہت اہم رول ادا کیا ہے. آئی تھنک ہمارے جو ملٹری فیلڈ مارشل عاصم ہیں ان کی جو ملٹری ڈپلومیسی خاموش طریقے سے اور پرومیننٹلی بھی چلتی رہی, آئی تھنک وی آر ان فروٹس کو اب پاکستان نے حاصل کیا ہے. اٹس اے ہیوج ڈے, کم از کم ڈیفینیٹلی ہماری اچھا زندگی اس میں ملٹری کیریئر میں بنیادی طور پر جنرل صاحب یہ بھی عرض کیجئے گا کہ خاص طور پر یہ جو بنیان و مرصوص کی ہماری کامیابی ہے, دنیا کو اس سے اندازہ ہوا کہ جو جدید ترین مشینری ہے اس کا صرف اور صرف آپ کے پاس ہونا جو ہے وہ کافی نہیں ہے, بلکہ اس کا جو آپریشنل اینڈ ہے وہ جس طرح سے پاکستان نے ایگزیکیوٹ کیا, چائنیز ٹیکنالوجی, اور پاکستان نے جس طرح سے اس کو پورے کا پورا اے ٹو زی سنبھالا اور ایگزیکیوٹ کیا, یہ بھی ایک بہت بڑا میجر شفٹ نہیں ہے. یعنی سعودی عرب جیسا ملک کے امریکی صدر اگر پہلا غیر ملکی دورہ کرتے ہیں دفتر سنبھالنے کے بعد تو سعودی عرب کا کرتے ہیں, وہ ملک ایک ایسے ملک کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر رہا ہے جو چائنیز ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے دنیا کو بتاتا ہے کہ صرف ٹیکنالوجی نہیں بلکہ جو آپریشنل اینڈ ہے اس کی ایگزیکیوشن سے کیسے اپنی حدود و قیود کو محفوظ کیا جا سکتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا شفٹ ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس تناظر میں سے نہیں دیکھنا چاہیے؟ نہیں, بالکل دیکھنا چاہیے. دیکھیں جب آپ سیکیورٹی کی معاہدے کرتے ہیں تو بہت سے آل ڈائمینشنز دیکھتے ہیں جی. ملٹری کیپیسٹی بھی دیکھتے ہیں, ملٹری کیپیبلٹی بھی دیکھتے ہیں, اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ اس ملٹری کیپیسٹی کیپیبلٹی کو یوز کیسے کیا جاتا ہے جی. دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ, آپ اس کو بھی ضرور دیکھتے ہیں جی. تو اس میں پاکستان نے پرفارم کیا, جیسا کہ ہم بار بات کر رہے ہیں کہ ہم نے پرفارم کیا ہے, پرفارمنگ پاکستان کے ساتھ. الحمدللہ پاکستان کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان کے عوام جو ہے وہ ایک ریزیلینٹ قوم ہے, لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک جو ملٹری نصیب کیا جی, which is a center of gravity to some extent, اس کی پرفارمنس, پروفیشنلزم پرفارمنس جو ہے وہ ریکگنائز کرتی ہے پوری دنیا. اب بنیان المرصوص میں کیا ہوا کہ اتنی بڑی طاقتور فوج, 1.4 بلین عوام کی فوج, تقریباً 2 ملین سے زیادہ کی فوج, بات رافیل کی کر رہے تھے, انڈیا کی میں بات کر رہا ہوں, رافیل ہے جی, S-400 ہے, اتنی بڑی ٹیکنالوجی, ہیوبرس اپروچ اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ وہ پاورفل کنٹریز اپنے آپ کو سمجھ رہی تھی. تو اس کانٹیکس میں اس کو شکست دینا, اینڈ دیٹ ٹو ان فرسٹ 20 to 40 minutes آف دی وار, تو دیٹ پرفارمنس سامنے رکھی جاتی ہے جی. وہ دنیا دیکھ رہی ہے, امریکہ بھی جو آپ کی طرف آیا ہے, وائی یور چیف فیلڈ مارشل واز کالڈ فار دا لنچ ان دی وائٹ ہاؤس, اسی وجہ سے انہیں آئے تھے کہ وہ بلایا گیا تھا کہ وہ پرفارمنگ ملٹری کمانڈر تھا جی, وننگ کمانڈر تھا, اس کے ساتھ انہوں نے انٹریکٹ کیا جی. تو دیٹ از وائی پاکستان کی جو پرفارمنس ہے ان ملٹری ڈومین, اس کو انہوں نے ویلیو کیا, اور اس کے ساتھ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ معاہدات ہوئے. آف کورس دیز تھنگز میٹر جی, دیز میٹر اے لاٹ. ڈیفینیٹلی. اچھا, اس میں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب آپ بنیان و مرصوص میں کامیاب ہوتے ہیں, بھارت اپنے زخم آج تک چاٹ رہا ہے, یورپی یونین نے آج روسی تیل کی خریداری پر اس کو کھری سنا دی ہیں, امریکہ نے 50% ٹیرف لگایا, اب ہمارا جو کردار ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. یعنی امریکہ ہم سے بات کر رہا ہے, سعودی عرب ہم سے دفاعی معاہدہ کر رہا ہے, چین کے ساتھ ہمارے تعلقات یقینی طور پر گہرے سے گہرے ہوتے جا رہے ہیں. تو وہ ود گریٹ پاور کمز گریٹ رسپانسبلٹی والا جو معاملہ ہے, اب یہاں پر ہماری پریکٹس بہت اچھی ہے سب کے ساتھ بیلنس طریقے سے چلنے کی. مزید وہ چیز بھی بڑھ جاتی ہے کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ بھی معاملات کو لے کے چلنا ہے, سعودیہ کے ساتھ دفاعی معاہدے کو بھی نبھانا ہے, چین کے ساتھ تعلقات بھی. تو اب وہ گریٹ پاور اور گریٹ رسپانسبلٹی کا ایلیمنٹ اور عنصر جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. آف کورس جی, آف کورس بڑا ہمارے لیے بڑا آئی مین بہت ہی سینسٹیو بھی ہے یہ ریلیشن شپ. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, پاکستان الحمدللہ جی ایک نیچرل برج ہے, یہ یاد رکھیے گا. پاکستان از ناٹ آرڈنری کنٹری, پاکستان ایک نیچرل برج ہے. ہمارا اگر امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہو رہے ہیں, اور ہم اسٹریٹجک پارٹنرز پرانے رہے بھی ہیں, وہ کہ ابھی تعلقات ٹرانزیشنل ٹیکنیکل امپروو ہو رہے ہیں افغانستان کے کانٹیکسٹ میں, تو چائنا کو اس سے کبھی پرابلم نہیں ہوا, کیونکہ ہم نے چائنا جو ہمارا ریئل جینوئن اسٹریٹجک پارٹنر ہے, آج بھی دیکھیں نا پریزیڈنٹ وہاں پہ ان کی ایئر فیکٹریز میں اور وہاں پہ سینسٹیو جگہوں پہ جہاں پر آج تک کوئی اور سربراہ مملکت کبھی بھی نہیں کسی کو لے کے گئے, تو وہ سمبلائز کر رہا ہے چائنا ہماری جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. جیسے JF-10 جہاں پہ بنتے ہیں ان فیکٹریز پہ لے گئی ہیں. چائنا کو پاکستان نے بڑا کلیئرلی بتایا کہ ہمارا امریکہ کے ساتھ کسی ملک کے ساتھ جو مرضی ہو جائے, جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ آپ کے ساتھ ہے اس پہ فرق نہیں آئے گا. سی پیک اس کا منہ بولتا ہوا ثبوت ہے. پاکستان کا پریزیڈنٹ کا آج وہاں پہ ہونا, اور چائنا کی جس طریقے سے سپورٹ اور ہیلپ رہی بنیان المرصوص میں, وہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. یہی چیز ہم امریکہ کو کہتے ہیں کہ اگر چائنا کے ساتھ ہماری دوستی ہے تو آپ کے اگینسٹ نہیں ہے. ہم وہ جھوٹے شریڈ سو کالڈ نیٹ سیکورٹی پرووائڈر
انڈیا کی طرح کبھی امریکہ کو دھوکہ نہیں دیں گے کہ جی ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اور نہ ہم کریں گے. پاکستان از اے سوورن کنٹری. پاکستان اپنے دفاع کے لیے اپنے انٹرسٹ کو سامنے رکھ کر معاہدے کرتا ہے. ہم کسی کی پیڈ آرمی یا پیڈ وہ نہیں ہے. اب جو سعودی عربیہ کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، یہ پاکستان کے اوپر حملہ ہوگا تو اس کو سعودی عرب کے اوپر حملہ سمجھا جائے گا. تو وہ جو ہندو زائنزم کی میں بات کر رہا تھا، اور اگر سعودی عربیہ پہ کوئی حملہ ہوتا ہے اس کو تھریٹ کہاں سے؟ وہ جوئش زائنزم سے نا، اسرائیل سے. تو وہاں پہ ہوگا، دونوں حرمین شریف پر حملہ ہوگا تو پاکستان اس کو اپنے اوپر حملہ مستقبل. یقینی طور پر اس پر تو پاکستان کا بڑا کلیئر اسٹانس ہے. 82 کا ایکارڈ ہے وہ، یا پھر وہ 39 ملکوں کا 36 ملکوں کا اتحاد ہے، اس میں بھی پاکستان نے بڑی کلیئر پوزیشن لی تھی. بہت شکریہ میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان یقینی طور پر یہ ایک بہت اہم معاہدہ ہوا، اس دورے کو بہت تاریخی اور اہمیت کا حامل سمجھا جا رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ سعودی عرب کے موقع پر ایک ہی تیار ہوا ہے، ایک گانا، ایک ترانہ تیار ہوا ہے. ذرا وہ بھی آپ دیکھیے، اس کے بول سنیے اور اس کے مناظر دیکھیے کتنے تاریخی ہیں.